ناظرین آج ذرا کچھ خبریں ایسی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آگ اور پانی مل سکتے ہیں، اور آج آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی اور اچانک اس کا اعلان جو ہے وہ کمرہ عدالت میں کیا گیا، اور کل تک جو ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں تھے بلکہ پوری بھرپور، اور ایک ایسی سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جس میں سخت ترین قانونی آئینی نکات اٹھائے گئے، ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا گیا، اور پھر جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو بلیک لسٹ سے نام نکال کے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی، اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا، اس پروسیجر پہ شک و شبہ کا اظہار کیا گیا، اور یہ مقدمہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا تھا۔ جب سوالات شروع ہوئے تو میں ذرا بتا دیتا ہوں آپ کو ہوا کیا۔ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس راز الاحسن کی سربراہی میں جسٹس سجاد علی شاہ اس بینچ نے سماعت کی۔ کیا شہباز شریف کا کیس سسٹم کے تحت مقرر ہوا یا خاص طور پہ؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا استفسار۔ درخواست اعتراض کے لیے مقرر ہوئی۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ۔ فیصلہ ہوا کہ اعتراض پر فیصلہ درخواست کے ساتھ ہی ہوگا۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ۔ جمعہ کو 9:30 پر اعتراض لگا اور 11:30 پر کیس کی سماعت ہوئی، یعنی کہ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد۔ حکومتی وکیل کو ہدایات لینے کے لیے صرف 30 منٹ دیے گئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس، وہ سارا ریکارڈ دیکھ رہے تھے اور سارا بتا رہے تھے۔ 1 سال میں کتنے مقدمات کی جمعہ کو 12 بجے سماعت ہوئی؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پوچھا۔ بتایا جائے کتنے مقدمات میں یک طرفہ ریلیف دیا گیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ شہباز شریف کا نام کس لسٹ میں ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن۔ کیا اس طرح کا عمومی حکم جاری ہو سکتا ہے جیسا لاہور ہائی کورٹ نے کیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن۔ شہباز شریف کو جس انداز میں ریلیف ملا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ حکومت نے شہباز شریف کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ چوہدری صاحب، یہ ہوا کہ اس اڑان کے ساتھ مقدمہ شروع ہوا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحب بھرپور تیاری کر کے آئے تھے، اور کیونکہ اس میں وفاق نے بہت ہی اہم نکات اٹھائے تھے، اسی لائن آف ایکشن پہ یہ سارے سوالات پوچھے گئے، لیکن اچانک وفاق کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ہم یہ اپیل واپس لیتے ہیں، اور شہباز شریف کے خلاف جو اپیل دائر کی ہے یہ واپس لیتے ہیں، اور دوسری جانب بتایا گیا کہ شہباز شریف کی عدالت کو یقین دہانی کہ وہ توہین عدالت کی جو لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے، درخواست ہے، اس کی پیروی نہیں کریں گے، اور اس طریقے سے آج یہ اپیل جو ہے واپس لیے جانے کی بنیاد پہ ڈسپوز آف کر دی گئی، اور حکم نامے میں ہدایت کی گئی کہ اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے منگوایا گیا تمام ریکارڈ فائل میں لگایا جائے تاکہ یہ عدالت اس کا جائزہ لے سکے، اور خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کو ریلیف دیا گیا یہ مثال نہیں بن سکتا۔ تو چوہدری صاحب، یہ کیا ہوا ہے؟ مفاہمت، مزاحمت، یکدم؟ یہ تو بہر وقتی طور پر اب اس میں کوئی کیس میں ہے نہیں ہے نا۔ جب آپ نے ای سی ایل میں ڈال دیا تو بلیک لسٹ سے نکالنا یا دوسری لسٹ میں رکھنا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب وہ اس کو چیلنج کریں گے ای سی ایل والی لسٹ کو ایز اینڈ وین اٹ ڈیمز پراپر فار دیم، شہباز شریف اینڈ کمپنی۔ تو میں اس کو اتنا آپ جتنا پڑھ رہے ہیں کہ جی بہت مفاہمت ہوگی، میرا نہیں خیال۔ آپ اس کو نمبر 2 آپ اس کو بہت چوہدری صاحب ایک منٹ بات بتائیں نا، ایک منٹ، آپ اس کو بالکل کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، مطلب روٹین میٹر کا کیسے؟ اس طرح کی روٹین میٹر کیسے ہے چوہدری صاحب؟ کل تک ایک دوسرے پہ کیا کہنا چاہیے، توپیں کسی ہوئی تھیں، توپیں لگائی ہوئی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کو کیسے روکا گیا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان بیرون ملک دورے پہ تھے، اہم ترین دورے پہ تھے، اور وہ براہ راست یہاں پہ رابطے میں تھے، اور ان کو اس رات روکا گیا کہ باہر نہیں جانے دینا، اور اس کے بعد وزیر اعظم کی تقریریں، یہ سب کچھ
تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ ایک طرف ہم کہتے ہیں جناب یہ عدالتیں کیا کرتی ہیں، جب عدالت نے ایک مقدمہ سننا شروع کیا تو درمیان میں آ کے یکدم بولا جاتا ہے کہ جناب ہم اپیل واپس لیتے ہیں. تو آپ اس کو انتہائی سادہ لے رہے ہیں چوہدری صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ اتنے سادہ ہیں نہیں. اچھا تو مطلب حقائق جو ہے میرے پاس اس طرح کے نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی آئی شوڈ جمپ ٹو کنکلوژن، لیکن میں جو اصل بات آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں اور پورے ملک کی اور پوری قوم کی، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اہم ترین بینچ کے سامنے جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوا اس پر جو ریکارڈ سامنے آیا اور جو وہاں آپ نے ججمنٹ کے اندر خود دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا 9:30 بجے اعتراض کا فیصلہ کرنا، انہوں نے کہا دونوں ہی لے آؤ، 11:30 آدھے گھنٹے میں جواب لے کے آنن فانن. تو یہ جو بات ہے نا، یہ بہت ہی اس سے بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن اور چوہدری سپریم صاحب، کورٹ کے آپ سوالات دیکھیں. چوہدری صاحب سوالات اٹھ رہے ہیں، سپریم کورٹ اس کے بارے میں ابھی انہوں نے سوالات پوچھنا شروع کیے اور وفاق کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں جناب ہم یہ درخواست واپس لیتے ہیں، یہ اپیل واپس لیتے ہیں، اور وہ اپیل واپس لے لی گئی. جو بھرپور طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ کتنی پریس کانفرنسز ہوئی تھیں. تو آپ پھر یہ گورنمنٹ کے کسی بندے کو بلائے نا، شہزاد اکبر کو یا کسی کو، کہ ان سے پوچھے بھی کیا یہ تماشا لگایا آپ نے، ان کو تو پتہ کیوں ہی نہیں. مکمکا کیتا، اگر یہی کرنا تھی تو پہلے کیوں بڑھ کے ماری تھی. میرا خیال ہے کہ اسلام آباد سے باہر کچھ ایک بہت ہی بزرگ آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، اور کیا کہنا چاہیے کافی فہم و فراست رکھنے والے. انہوں نے میرا خیال ہے وزیر اعظم عمران خان کو سمجھایا ہے کہ بھئی اس طرح نہیں کرتے، ہر بات پہ ضد نہیں کیا کرتے، سب چیزیں دھیرے دھیرے آرام آرام سے چلنی چاہیے، امور مملکت بھی چلانے ہیں، پارلیمان بھی چلانا ہے. تو یہ ہر معاملے میں اگر آپ اسی طریقے سے ضدیں کریں گے تو چیزیں خراب ہو جائیں گی. اس لیے بہتر ہے کہ آپ کا مطلب ہے محاذ رائے کی پالیسی کو نرم کیا جائے. جی بالکل، محاذ رائے کی پالیسی کو اب آپ آ گئے ہیں نا سر، اس پہ آپ آہستہ آہستہ کھلتے ہیں، پتہ آپ کو سارا ہوتا ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے بھی مفاہمت کا میسج ہے، اور ادھر دوسری جانب مسلم لیگ نواز میں جو ایک لڑائی لڑی جا رہی تھی مفاہمت یا مزاحمت، تو ادھر بھی مفاہمت ہے. شہباز شریف صاحب کو اب تھوڑا سا فری ہینڈ دیا جائے گا، اور مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو کل ہم رانا تنویر صاحب سے باتیں پوچھ رہے تھے، تو وہ آج اس کا میرا خیال ہے آغاز ہو گیا ہے. پھر ایک اور چیز بھی ہوئی ہے، اس پہ اگر آپ کہیں اسلام آباد سے باہر کوئی بزرگوں نے سمجھایا ہے؟ نہیں، وہ پھر ہو سکتا ہے آپ کا خیال ہے ٹھنڈے ماحول میں کوئٹہ تو لاہور اور اسلام آباد کے مقابلے میں عموماً ٹھنڈ ہوتی ہے. جی ہاں، تو وہاں ساری قیادت تھی اور سارا وہاں بہت وہاں واقعات بھی بڑے خوفناک ہوئے ہیں، اور بجٹ جو پاس ہونے ہیں ابھی آ گیا ہے مہینہ آخری اس فائنینشیل ایئرز کا، اور بجٹ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے سارے سال کا، سب سے اہم. پھر میں ایک اور بات بتاتا ہوں جوہری صاحب، کیونکہ آپ جو کہتے ہوتے ہیں نا کہ ایک خبر کو دوسری خبر کے ساتھ ملا کے پڑھیں، تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ سپریم کورٹ روم کے اندر ایک ماحول تھا، اور کورٹ روم سے باہر سیٹلمنٹ ہوئی، اس کا بتا دیا گیا. اس کے بعد دوسرا بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو استعفے دینا چاہ رہے ہیں پارلیمان سے، مریم صفدر صاحبہ، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، کسی قسم کا کوئی کوآپریشن نہیں ہے، نہ یوسف زئی گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر مانتے ہیں. لیکن آج سینٹ میں بھی ہو گیا جی ان کا آپس میں مکمکا، اور مسلم لیگ نواز واپس آ گئی ہے سسٹم میں، قومی دھارے میں. اور جناب مشاہد حسین سید صاحب قائمہ کمیٹی وزارت دفاع کی چیئرمین شپ انہوں نے بالآخر لے لی ہے، اور مسلم لیگ نواز نے بھی اپنے حصے کی 2 کمیٹیوں کی سربراہی آج کے دن تک لے لی. مشاہد حسین سید چیئرمین قائمہ کمیٹی بنا دیے گئے، اور سینیٹر رانا مقبول احمد سینٹ کمیٹی کابینہ سیکریٹریٹ یہ بھی بنا دیے گئے ہیں چیئرمین. تو باقی جماعتوں کو بھی حصہ ملا ہے. شیری رحمان پیپلز پارٹی کی
فیصل سبزواری صاحب MQM کے، سینیٹر علی ظفر تحریک انصاف کے، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق، پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک، سینیٹر سیف اللہ ابرو تحریک انصاف، عبد القادر تحریک انصاف اور سینیٹر فیصل جاوید تحریک انصاف، یہ قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل جو بہت عرصے تک سے ڈیڈ لاک کا شکار تھی کیونکہ انہوں نے استعفے دینے تھے، وہ بھی واپس، اور آج پارلیمان میں بھی معاملات طے پاک چکے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کا شاٹ سنیے جی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا جرم کیا ہے؟ ایک پروسیس میں گئے ہیں، ان کو ووٹ ملے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے کیونکہ وہ میجورٹی پارٹی ہے، اس کے وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی اسی لیے اپوزیشن لیڈر ہیں کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر سنگل لارجسٹ پارٹی کے لیڈر۔ اب ہمارے ساتھ ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، انتہائی شاندار ہیں، پولیٹکس کو سمجھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب۔ قاہرہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام صاحب۔ اچھا سر، یہ بتائیں، یہ تانے تو آپ کو دیے جا رہے تھے ڈیلوں شیلوں کے، تو یہ تو آج آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوگی اور سپریم کورٹ میں اس کا اعلان کر دیا گیا کورٹ روم میں آنن فانن، اس پہ ذرا بتائیں گے؟ دیکھیے گزارش، میرے سوال کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ تانے تو ہمیں مل رہے تھے۔ صابر شاکر صاحب، تانے ہمیشہ ہمیں ملتے رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تانے ہمیں دیتے رہے، باقی دوست بھی دیتے رہے، آپ میڈیا والے ساتھی بھی یہی کہتے رہے کہ دیکھیں جی پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیل کر لی ہے، پیپلز پارٹی نے PDM کو ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے۔ حالانکہ یہ تاریخ شاہد ہے، پیپلز پارٹی نے PDM کے بننے کے بعد آج تک جتنی چیزوں پہ موقف اختیار کیا ہے، ہمیشہ اس پہ ہم نے اپنے ساتھیوں کو وے فارورڈ دیا ہے، آگے بڑھایا ہے۔ مثلا ہم نے کہا کہ آپ بائی الیکشنز میں حصہ لیں، تو بائی الیکشنز دیکھ لیجئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ آج حکومت جس بے بسی کے شکار ہے یا اس کے اندر جو دراڑیں پڑ رہی ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ آپ سینٹ کا الیکشن نہیں روک سکیں گے کوشش کے باوجود، تو آئیے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ حصہ لیا گیا تو کیا ہوا؟ کیا اپوزیشن کا نقصان ہوا یا حکومت کا؟ آج حکومت تتر بتر ہو رہی ہے، ان کے اندر بہت بڑی دراڑیں پڑ رہی ہیں، تو بنیادی طور پہ وہ فیصلے تھے۔ یہی فیصلہ ہم نے کیا پہلے دن، ہم نے کہا تھا کہ ہم اسمبلیوں سے بائیکاٹ نہیں کرنا چاہتے، اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینا چاہتے، لیکن باقی دوستوں کا تقاضا تھا۔ ہمارا آخری وقت تک یہ کوشش تھی اور ہم نے یہ بات آخر میں مانی کہ ٹھیک ہے، اس حکومت کو ہٹانے پہ اتفاق ہے، لیکن حکومت ہٹانے کے لیے طریقہ کار عدم اعتماد کی تحریک ہے۔ جب ہم نے بائی الیکشن اور سینٹ الیکشن لڑنے کے بعد، جیتنے کے بعد، حکومت کو امبیرس کرنے کے بعد، چیئرمین کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے بعد، جب ہم نے کہا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں تو ہمیں کیا گیا کہ نہیں استعفے دے۔ ہم نے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے، آپ کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے، اور ہم پہ ایک الزام شروع ہو گیا، ایک بوچھاڑ آ گئی، اور جو الزام بنایا گیا وہ بالکل لایانی ہے۔ اب بالکل ہمیں باپ کے ووٹ نہیں لینے چاہیے تھے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کے چیئرمین، لیڈر آف دا اپوزیشن جو بنے ہیں، وہ باپ کے ووٹوں کی وجہ سے بنے ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹلی ان ووٹوں کے بغیر بھی چیئرمین، لیڈر آف دا اپوزیشن بن سکتے تھے؟ لیکن قاہرہ صاحب، یہ جو آج اس پہ بات کریں، آپ بھی رائٹ لیفٹ نہ نکلیں، آپ یہ بتائیں کہ جو آج گورنمنٹ کا اور شہباز شریف صاحب کا آپس میں معاملات طے ہوئے ہیں، اور دو جگہ پہ طے ہوئے ہیں، ایک تو وہ پارلیمان میں واپس آ گئی، اسٹینڈنگ کمیٹی کی 2 چیئرمین شپ جو ہے قبول کر لی، مشاہد حسین صاحب اور رانا مقبول صاحب، اس کا مطلب ہے استعفے والا معاملہ تو پھر ختم ہی سمجھیں۔ دوسرا، سپریم کورٹ میں ایک بھرپور تیاری کے ساتھ اپیل فائل کی گئی، لیکن پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ والی واپس لے لی، یقین دہانی کروا دی، اور ادھر سے گورنمنٹ نے واپس لے لی۔ اس کو بتائیں یہ کیا چیز ہے؟ صابر شاکر صاحب، آپ اور چودھری صاحب بڑی دور کی کوڑیاں نکالنے والے لوگ ہیں، ہم تو ساتھی کارکن ہیں نا۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہوا ہے، ورنہ کیا تھا کہ ایک طرف تو
خان صاحب جو تھے وہ شہباز شریف صاحب کو جانے نہیں دے رہے تھے، اور یہ لوگوں کی رائے ہے، میری رائے تو شاید نہ ہو، لیکن لوگوں کی رائے، اور مارکیٹ میں یہ خبر ضرور تھی کہ شہباز شریف صاحب کو بھیجنے والوں نے تو ان کے ساتھ بات کر لی تھی، لیکن پھر خان صاحب سعودی عرب بیٹھ کے بھی اس سارے معاملے کو خود واچ کرتے رہے کہ وہ نہ جا سکے، اس کے لیے جو بھی حتمی قدم اٹھانا پڑے اٹھا لیا جائے، اور اس کے بعد جو لیگل پروسیس ہوا، آج پھر اگر شہباز شریف صاحب کو سپریم کورٹ سے بھی اسی طرح کا، جس طرح ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، اسی طرح کا ایک اچھا ریلیف مل گیا، تو اس کے معنی کچھ تو معنی ہوں گے۔ نہیں قاہرہ صاحب، سپریم کورٹ سے ریلیف نہیں ملا، سپریم کورٹ نے تو سوالات اٹھائے اور ان کے جوابات ابھی آنا باقی تھے، اور سوالات بھی بڑے سخت اٹھائے۔ میں آپ کو ایک دو بتا دیتا ہوں کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ پوچھا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سے بھی کہ یہ درخواست کب مقرر ہوئی۔ انہوں نے کہا جی جمعہ کو 9:30 پر اعتراض لگا اور 11:30 پر کیس کی سماعت ہوئی۔ حکومتی وکیل کو ہدایات لینے کے لیے صرف 30 منٹ دیے گئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کہہ رہے ہیں ایک سال میں کتنے مقدمات کی جمعہ کو 12 بجے سماعت ہوئی؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے پوچھا بتایا جائے کتنے مقدمات میں یک طرفہ ریلیف دیا گیا؟ اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ شہباز شریف کا نام کس لسٹ میں ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کیا اس طرح کا عمومی حکم جاری ہو سکتا ہے جیسا لاہور ہائی کورٹ نے کیا؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پوچھ رہے ہیں شہباز شریف کو جس انداز میں ریلیف ملا وہ کسی کے لیے مثال نہیں بن سکتا۔ اور یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی، یکدم اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ ہم اپنی اپیل واپس لیتے ہیں، تو یہ تو سپریم کورٹ کو آرڈر پاس کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا اور یہ اپیل واپس لے لی گئی۔ جی صابر صاحب، آپ بڑے ذہین آدمی ہیں، دونوں بڑے دور تک چیزوں کو جانتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب بڑے قابل احترام جج ہیں، مجھے بڑا احترام ہے عدلیہ کا، لیکن اس طرح کے ہیسٹ میں کیے گئے فیصلے تو سپریم کورٹ کے نکالنا چاہیں تو بہت سارے نکل آئیں گے، اور ایسے بہت سارے فیصلے جو نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیے جا سکتے وہ بھی بہت سارے نکل آئیں گے، اور ایسے بہت سارے فیصلے جو غصے میں کیے گئے جو صرف پرسن اسپیسیفک تھے وہ بھی بہت سارے نکل آئیں گے، اور یہ بھی بات بہت حد تک درست ثابت ہو جائے گی کہ وہ اکثر مسلم لیگ کے حق میں نکلیں گے۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کی اور ان کی فیملی کی سعودی عرب سے واپسی کے بعد جو ٹائم کنڈون کیا گیا تھا وہ کوئی بڑا لیگلی سن کے کیا گیا تھا؟ میری اطلاع کے مطابق ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، لیکن عدالت نے کہا ہے چلے ایک بات تو طے ہے نا کہ کل وہاں عدالت نے ریلیف دے دیا، آج سوال عدالت کے جو بھی تھے، لیکن ان سوالوں کے بعد جو ریلیف ان کو ملا وہ حکومت کی طرف سے ملا یا عدالت کی طرف سے ملا، جس طرف سے بھی ملا، ان کو مسئلہ تو ریلیف ملنے کا تھا وہ مل گیا۔ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا خان صاحب نے تو این آر او نہیں دیا نا، اٹارنی جنرل نے بشک ان کا کیس وڈرا کر لیا ہو، این آر او نہیں ہوا، عمران خان نے این آر او نہیں دیا، یہ بات تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ چوائس صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ نہیں مویا نہیں آکڑیا ہے، ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ نے نہیں دیا، اٹارنی جنرل کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ قمر زمان صاحب آپ بہتر جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا ابھی تو ریلیف نہیں ملا نا سر جی، اور کی ہوں ریلیف، اور ریلیف کی ہوں جو تو گورنمنٹ بھی واپس لے لے، جائیں گے باہر تو پتہ چلے گا نا، ای سی ایل پر ہے وہ سر ہٹ گیا نا جب گورنمنٹ نے اپنا کیس ہی وڈرا کر لیا، ای سی ایل سے گیا، باقی تو اچھا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جی جی قمر سمان صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ اور پی ایم ایل این پی ڈی ایم میں اکٹھے چل رہے تھے تو آپ کے سامنے ہے کہ شاہد خاقان عباسی راتوں رات ای سی ایل سے نام نکال کے وہ کیا پیغام لے کے گئے نواز شریف صاحب کے لیے، وہاں سے کیا پیغام لائے، اور یہ فوج کے خلاف جو مہم چلائی اور نواز شریف نے فوج پر حملے کیے، اس میں پیپلز پارٹی کیوں پارٹی بنی پی ڈی ایم کے اندر، ان چیزوں کا آپ کوئی جواب دیں گے؟ چوئی صاحب، دروغ بر گردن راوی
مجھے نہیں پتا، لوگ کہہ رہے ہیں، آپ تو جیسے لوگ سمجھدار جو سیانے ہیں ان سے بھی سنا ہے کہ میاں صاحب باہر چلے گئے. بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے اس پہ اخباروں میں، آپ کے سینئر رینکرز نے، سینئر صحافیوں نے، کہ کوئی بات تھی، کوئی چیز تھی جو مارچ میں ہونی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی پچھلے مارچ میں کیونکہ کووڈ آ گیا. مارچ 2020 کی بات کر رہا ہوں میں. اور اس کے بعد زبیر عمر صاحب کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور پھر اچانک تلخیاں بڑھ گئیں اور پھر چارج شیٹ ہو گیا اور فوج میں سے بھی 2 افسران کو اسپیسیفکلی چارج شیٹ کیا گیا. ایک پاکستان کی آرمی چیف تھے اور دوسرے ISI کے چیف تھے. تو ان کے ساتھ کوئی وجہ تھی، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، میرے پاس کوئی ادر ذرائع تو نہیں ہے، انہی ذرائع سے مجھے پتا چلا، سنا ہے میں نے کہ اس کے ناراضگی کے سلسلے میں میاں صاحب نے اس غصے میں سب کچھ کیا. اب اگر شہباز شریف صاحب جا کے بھی معاملات کو کوئی ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دینا چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری سے آگے بڑھ سکے. جو میں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے تو وڈرا کر لیا، خان صاحب کہیں گے کہ میں نے NRO نہیں دیا، بس وہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی قاہرہ صاحب، نیّر بخاری صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کن دیں گے نون لیگ کو، ذرا سنائیے گا. جی، ان کا اپنا بیانیہ دیکھ لیں کہ مزاحمت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں مفاہمت چاہیے، تو ہم کیوں انسٹرومنٹل بنے ان کی مفاہمت کے لیے کہ وہ ڈائلاگ کر کے کوئی ریلیف مانگے؟ جناب قاہرہ صاحب. جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر PDM کسی جماعت کے ریلیف کے لیے بنا ہو یا اس کے کچھ اقدامات ایسے ہوں تو پھر ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ ہم ان کازز کے لیے تو اکٹھے ہیں، ان کازز کے لیے تو آپ کے ساتھ ہیں جو ہم اکٹھے ہو کے، جس پہ ہم نے چارٹر پہ سائن کر کے ہم چلے تھے. ہم اس حکومت کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لائیں، ساتھ دینے کو تیار ہیں. لیکن اگر کوئی کھل کے کہہ رہا ہو کہ ہم اس لیے مزاحمت کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہو سکے، ہم تو مزاحمت تاریخ میں ہمیشہ کرتے آئے ہیں، لیکن ہماری مزاحمت آئین کی اور سیولین رول کی بالادستی کے لیے ہے. جنگ ہماری نہیں تھی، ہماری جدوجہد تھی اور ہے اور رہے گی اس وقت تک جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا. ہاں، کچھ دوست جنگ کرنے نکلے تھے، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جنگ مناسب نہیں ہے، اپنے اداروں سے جنگ نہیں کرتے، جدوجہد کرتے ہیں اور بالکل کرتے رہیں گے. ہم فوج کے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے سیاسی رول کو تسلیم نہ کرتے تھے، نہ کرتے ہیں، نہ ہونا چاہیے، بلکہ اب ان کو خود بھی سوچنا ہوگا. اگر آج ملک کے اندر کچھ صحافی، سیاستدان، اپوزیشن یہ سارے شور کر رہے ہیں تو یہ اپنی فوج کے خلاف نہیں ہیں، اپنی ایجنسیز کے خلاف نہیں ہیں، ان کے اپنے رول بھی درست ہونے والے ہیں، ان کو بھی درست کر لیں. پھر اگر کوئی بندہ ان کے اوپر اعتراض کرے تو پھر ان کے اوپر جو چاہے فتوے لگے، کیس بنے. اچھا، یہ قاہرہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ ابھی کیا پروجیکشن کر رہے ہیں؟ اگلے جو الیکشن ہے 20 اور 23 کے، وہ آج سے 2 سال کے اندر کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر 2 سال زیادہ سے زیادہ وقت رہ گیا تو پیپلز پارٹی جس طرح یعنی سب جگہ سے پسپائی اختیار کرتی گئی اور سندھ تک، اور وہ بھی انٹیریئر تک محدود رہ گئی تھی، آپ کا کوئی عوامی سطح پر پلان بن گیا سیاسی کہ آپ لوگ واپس آ سکے اور پیپلز پارٹی دوبارہ ملک میں ایک بڑی قوت کے طور پر متحرک ہو جائے؟ شاہد صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے بالکل سرنڈر نہیں کیا. پیپلز پارٹی اپنی لڑائی لڑ رہی ہے. پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کو 1970 میں جب سے بنی ہے آج تک اس کو توڑنے کی، اس کے حصے بکرے کرنے کی، اس کے خلاف وسپرنگ کمپین چلانے کی، میڈیا کمپین چلانے کی ایک منظم کوشش رہی ہے، طاقتور اداروں کی طرف سے بھی، طاقتور لوگوں کی طرف سے بھی، طاقتور میڈیا ٹائکون کی طرف سے بھی، طاقتور ملاؤں کی طرف سے بھی. یہ واحد جماعت ہے جو اپنی ابھی تک سروائیو کر رہی ہے. ہماری غلطیاں ہمیں بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن اگر منظم طور پہ کسی جماعت کے خلاف کوئی جدوجہد رہی ہے تو وہ واضح طور پہ آج تک پیپلز پارٹی ہے. آج بھی مسلم لیگ کے ساتھ تو ایک بھائی گڈ ہے، دوسرا بیڈ ہے، اس طرح کی صورتحال ہے نا. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کم بیک کرے گی. یاد رکھیے 2 سال تو ان کے ہیں نہیں، لیکن جب بھی الیکشن ہو
یہاں تو ہر آنے والا ہفتہ جو ہے وہ نئے سین کریٹ کرتا ہے. آپ نے خان صاحب کی حکومت کو کئی دفعہ اونچ پر جاتے کئی دفعہ نیچے گرتے دیکھا نہیں ہے. آپ تو خود روز پروگرام کرتے ہیں. تو یہاں 2 سال بہت زیادہ عرصہ ہے جو کیا جائے. قاہرہ صاحب آپ نے کہا کہ 2 سال تو نہیں رہتے، تو کیا آپ کوئی قبل از وقت الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو صابر صاحب جتنی اس وقت ابتری ہو گئی ہے، جتنا اس وقت کیاس ہو گیا ہے، جتنا اس وقت عدم یقینی کی کیفیت ہے، خان صاحب کے طاقتوروں سے جو رشتے ہیں وہ، ان کی اپنی جماعت کے جو حالات ہیں وہ، اپوزیشن کے کلیکٹیولی نہ صحیح انڈیویجولی جو حالات ہوئے پڑے ہیں جماعتوں کے اندر، جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے، اس میں کوئی ایک نیا الیکشن اس کے علاوہ راستہ نظر مجھے تو نہیں آتا. ہو سکتا ہے نکل آئے. بالکل ٹھیک ہے. اب بریک پہ جانے کے بعد واپس آتے ہیں تو خان صاحب یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کیا کہتے ہیں وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو.